اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ نبا کی آیت نمبر 17 سے 20 تک۔ 4 آیات ہیں، 17، 18، 19 اور 20۔ اس سے پہلے 16 آیات کا درس گزر چکا ہے۔ سب سے پہلے ہم آسان ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی مختصر تشریح۔ تو پہلی آیت ہے یہ آیت 17، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ ان کے معنی ہوتے ہیں بے شک، تاکید کے لیے آتا ہے یہ۔ یوم کا مطلب دن، الفصل فصل کہتے ہیں فیصلے کو، بے شک فیصلے کا دن، اضافہ یوم الفصل فصل یعنی فیصلے کا دن۔ کانا، کانا کا مطلب ہوگا یا ہے یا، میقاتا، میقاتا مطلب مقرر، یعنی بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، فیصلے کا دن، بے شک فیصلے کا دن یعنی قیامت۔ کانا میقاتا مقرر ہے، میقات کا مطلب ہوتا ہے جو چیز مقرر کر دی جائے، جس کا وقت متعین کر دیا جائے، یعنی وہ ایسا دن ہے جو متعین ہے، مقرر ہے۔ یوم ینفخ، اب ہوگا کیا اس میں، یوم اس دن، ینفخ سور پھونکا جائے گا، ینفخ پھونکا جائے گا، فی السور سور میں، یعنی سور پھونکا جائے گا۔ فتأتون افواجا، فتأتون پس تم آؤ گے، افواجا گروہ در گروہ، افواج فوج کی جمع ہے، پس تم فوج در فوج یعنی گروہ در گروہ، گروہوں میں آؤ گے۔ وفتحت السماء، وفتحت، اور فتحت کا مطلب کھول دیا جائے گا، السماء آسمان، اور آسمان کھول دیا جائے گا، فکانت پس ہو جائے گا، ہوگا، ابوابا دروازے، دروازے، ابواب بابل کی جمع ہے، یعنی آسمان کھل جائے گا، یعنی باب دروازوں کی صورت میں ہو جائے گا۔ وسیرت الجبال، وسیرت اور چلائے جائیں گے، الجبال پہاڑ، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، فکانت سرابا پس ہو جائے گا، سرابا ریت، یعنی جو شراب کہتے ہیں ایسی چیز جو دکھنے میں کچھ ہو اور ہو کچھ، یعنی جس طرح صحرا میں ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، لیکن قریب بندہ جاتا ہے تو وہ ریت ہوتی ہے، تو اس کو سراب کہا جاتا ہے۔ تو پہاڑ بھی ریت ہو جائیں گے، چمکتے ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ ہے جی اس کا آسان ترجمہ۔ اس سے پہلے قیامت کے ثبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 اپنی قدرت کے کرشمے اور مشاہد بیان کیے تھے، جن کا ذکر پہلے ہو چکا۔ یہاں ان 4 آیات میں مختصر حالات بیان کیے ہیں قیامت کے وقوع کے۔ اس کی پہلی بات تو یہ بیان کی ہے کہ اس کے وقوع کا وقت مقرر ہے، کانت میقاتا، وہ جو دن ہے اس دن کا وقت مقرر ہے، لیکن کب ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو واضح نہیں فرمایا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کب ہے۔ ہاں البتہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں جس کو یہاں پہ بیان کیا ہے، یعنی ہوگا کیسے وہ، اس کی مختصر حالت کو بیان کیا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس دن ایک سور پھونکا جائے گا تو تم آؤ گے فوج در فوج۔ اب یہ جو سور پھونکنے کا واقعہ ہے یہ احادیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں سور کے درمیان 40 ہوں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 دن دونوں سور کے درمیان 40 ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ 40 دن ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ 40 مہینے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا 40 سال ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائیں گے۔ اب دیکھیں اس کو متعین نہیں کیا، وہ 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں، 40 سال ہے، اس کا متعین نہیں ہے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا جب سارا کچھ تباہ ہو جائے گا،
اس کے درمیان میں 40 کا وقفہ ہے. اب وہ 40 دن ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، یہ نہیں پتہ. اب اس کے بعد دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا. یہ اسرافیل علیہ السلام فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہی ہے. تو پھر اللہ کے حکم سے وہ سور پھونکیں گے. اب جب یہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا 40 کے بعد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ آسمان سے، اچھا یہ آسمان سے پھر پانی برسے گا، آسمان سے پانی برسے گا، اور پھر جس طرح سے زمین سے درخت اگتے ہیں اس طرح سے زمین سے انسان اٹھیں گے، یعنی انسان اگیں گے. اللہ کے نبی اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے، جس کو دفن کیا جاتا ہے، تو اس کا سارا جسم گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے. ایک ریڑھ کی ہڈی باقی رہتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ سے انسان کو زندہ کریں گے، یعنی اس سے اس کی دوبارہ سے تخلیق ہوگی. تو اب جب یہ سارے کے سارے انسان زمین سے اٹھائے جائیں گے اس کے بعد آگے ذکر کیا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. تو یہ پھر آسمان کا جو آسمان کے چیر، اللہ تعالیٰ آسمان کو چیر دے گا، اس میں سے دروازے بنا دے، دروازوں کی طرح اس میں سے فرشتے اتریں گے. یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دروازے بن جائیں گے اور پھر وہاں سے فرشتے اتریں گے. اور پھر زمین کا جو آگے نظام ہوگا اس کے بارے میں فرمایا کہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ سب کے سب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. جیسا کہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَسُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. یہ پہاڑ جو ہیں وہ سراب کی طرح، یعنی بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چمکتی ہوئی ریت ہو جائیں گے. اور اس میں پھر یہ پوری جو زمین ہے یہ پوری کی پوری چٹیل میدان ہو جائے گی، پوری زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، اور پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے اور انسان بھی کھڑے ہو جائیں گے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے پھر قیامت کے آخری وقت تک جتنے بھی دنیا میں انسان پیدا ہوئے سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے. اب اس کے بعد پھر یہ جب یہ اس کو کہتے ہیں حشر، یہ حشر کا میدان ہوگا. اس کے قیام کے لیے یہ دو چار باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہیں. یعنی اس وقت جو ہے ایک تو یہ کہ وہ فیصلے کا دن مقرر ہے، دوسرا یہ کہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر یہ لوگ سارے کے سارے زمین سے اٹھیں گے، اور پھر یہ آسمان سے فرشتے بھی نیچے آ جائیں گے، آسمان بھی کھل جائے گا، دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور یہ پہاڑ ختم ہو کر کے زمین بھی ساری کی ساری زمین جو ہے وہ ایک چٹیل میدان ہو جائے گی. یعنی ایک حشر برپا ہو جائے گا، فرشتے بھی اور انسان بھی سب کے سب ایک زمین پر ہوں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب شروع کریں گے. پھر جو آگے کی جو صورتحال ہے اگلی آیات میں اس کا بیان ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کو عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا